تصور کیجیے ایک ایسی سرزمین جہاں صوفیوں کی دعائی تلواروں کی جھنکار سے ملتے ہیں، جہاں ایک نوجوان شاہ نے خواب دیکھا ایک نئی ایران کا اور اسے حقیقت بنا دیا۔ یہ ہے صفوی سلطنت کی داستان، ایک ایسی کہانی جو روحانی انقلاب سے شروع ہوئی، خونریز جنگوں سے گزری اور فن و ثقافت کی سنہرے عروج تک پہنچی۔ کہانی شروع ہوتی ہے 13ویں صدی کی اربیل سے، جہاں ایک صوفی بزرگ شیخ صفی الدین اردبیلی اپنی کرشماتی شخصیت اور صوفیانہ تعلیمات سے لوگوں کی دلوں میں جگہ بنا رہے تھے۔ شیخ صفی الدین نے ایک صوفی سلسلہ صفویہ کی بنیاد رکھی، جو ابتدا میں سنی عقائد سے متاثر تھا، لیکن اس کے پیروکاروں کی عقیدت نے اسے ایک تاریخی سیاسی تحریک میں تبدیل کر دیا۔ وقت گزرا اور 15ویں صدی کی آخر میں اس سلسلے کا ایک نوجوان وارث شاہ اسماعیل اول تاریخ کی افق پر طلوع ہوا۔ صرف 14 سال کی عمر میں اس بہادر اور پرجوش رہنما نے قزلباش قبائل کی وفاداری حاصل کی، جو سرخ اماموں والی جنگجو تھی، جن کی دلوں میں شیعہ عقیدت اور جوش بھرا تھا۔ 1501 میں شاہ اسماعیل نے تبریز پر فتح حاصل کی اور خود کو ایران کا پہلا صفوی شاہ اعلان کیا۔ یہ لمحہ نہ صرف ایک سلطنت کی بنیاد تھا، بلکہ ایک نئی ایران کی تشکیل کا آغاز تھا۔ شاہ اسماعیل نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو ایران کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اثنا عشری شیعیت کو سرکاری مذہب قرار دینا۔ اس وقت ایران کی اکثریت سنی تھی اور یہ فیصلہ ایک انقلاب سے کم نہ تھا، لیکن کیوں؟ اسماعیل جانتا تھا کہ شریعت اسے عثمانیوں اور دیگر سنی سلطنت سے الگ کریں گی اور اس کی سلطنت کو ایک منفرد شناخت دیں گی۔ یہ تبدیلی آسان نہ تھی، سنی علماء اور مقامی آبادی نے مزاحمت کی، لیکن شاہ اسماعیل نے قزلباش فوج کی طاقت اور شیعہ علماء کی حمایت سے اسے نافذ کیا۔ مساجد میں شیعہ اذانیں گونجنے لگی اور فقہ جغرافیہ کو اس ریاستی قوانین کی بنیاد بنایا گیا۔ عوام میں کچھ نے اسے قبول کیا، کچھ نے خاموشی سے برداشت کیا اور کچھ نے بغاوت کی کوشش کی، لیکن اسماعیل نے تبلیغ، تعلیم اور طاقت کے ذریعے شریعت کو ایران کی روح میں پیوست کر دیا۔ یہ ایک ایسی شناخت تھی جو آج تک ایران کی پہچان ہے۔ صفوی سلطنت صرف روحانی تحریک نہ تھی، یہ ایک عسکری طاقت بھی تھی۔ قزلباش جنگجو جو اپنی سرخ اماموں اور بے پناہ وفاداری کے لیے مشہور تھے، شاہ اسماعیل کی فوج کا دل تھی۔ ان کی طاقت نے صوفیوں کو عثمانی اور ازبکوں کے خلاف لڑائیوں میں کامیابی دلائی۔ حالانکہ 1514 کی چالتران کی جنگ میں عثمانیوں سے شکست ایک تلخ سبق تھی، اس سے شاہ اسماعیل نے سیکھا کہ جدید اسلحہ اور حکمت عملی کتنی اہم ہے۔ اس کے باوجود صفوی سلطنت نے اپنی حدود کو وسعت دی۔ تبریز سے لے کر بغداد، قفقاز سے وسط ایشیا تک ایران کی سرحدیں پھیلتی چلی گئی۔ یہ فتوحات صرف زمین پر قبضے کی کہانی نہیں تھی، بلکہ ایک نئی ایرانی شناخت کی تشکیل کی داستان تھی، جو شیعیت اور فارسی ثقافت سے جڑی ہوئی تھی۔ صفوی سلطنت کی عروج نے ایران کو فنون اور ثقافت کا گہوارہ بنا دیا۔ اصفہان کی مسجد شاہ اور شیخ لطف اللہ مسجد اپنے رنگین ٹائلوں، بلند گنبدوں اور شاندار ڈیزائن کے ساتھ آج بھی دیکھنے والوں کو حیران کرتی ہے۔ یہ صرف عمارتیں نہیں تھی، بلکہ صفوی عظمت کی علامت تھی۔ فارسی ادب اس دور میں عروج پر تھا۔ شاعر جیسے حافظ اور سعدی کی تعلیمات کو نئی رنگ دی گئی، جبکہ منیچر مصوری نے کہانیوں کو رنگوں میں زندہ کیا۔ خطاطی نے کتابوں کو زیور بنایا اور صفوی دربار فنون لطیفہ کا سرپرست بن گیا۔ یہ دور اسلامی دنیا میں فنون کا سنہری دور تھا، جس نے مغل ہندوستان اور عثمانی سلطنت کو بھی متاثر کیا۔ صفوی سلطنت اپنی عروج پر تب پہنچی جب شاہ عباس اول، جو تاریخ میں شاہ عباس اعظم کہلاتا ہے، تخت پر بیٹھا۔ اس نے سلطنت کو ایک نئی طاقت دی۔ اس نے قزلباش کی طاقت کو کم کیا اور ایک جدید پیشہ ور فوج بنائی۔ انتظامی اصلاحات نے سلطنت کو استحکام دیا اور معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ریشم کی تجارت کو فروغ دیا۔ شاہ عباس نے دارالحکومت کو قزوین سے اصفہان منتقل کیا، جیسے وہ نصف جہان بنانا چاہتا تھا۔ اصفہان کی خوبصورتی، اس کی بازار، پل جیسی سیوسی پھول اور نقش جہان چوک نے اسے دنیا کا ایک جواہر بنا دیا۔ شاہ عباس نے یورپی ممالک جیسے پرتگال اور ہالینڈ سے سفارتی اور تجارتی تعلقات استوار کی، جس نے ایران کو عالمی نقشے پر نمایاں کیا۔ ہر عظیم سلطنت کی طرح صفوی سلطنت بھی زوال سے نہ بچ سکی۔ شاہ عباس کے بعد آنے والی شاہ کمزور ثابت ہوئی۔ دربار میں سازشی اور قزلباش رہنمائی کو خود مختاری نے سلطنت کے ڈھانچے کو کمزور کیا۔
معاشی مسائل اور فوجی نظم و ضبط کی کمی نے حالات کو مزید خراب کیا۔ 1722 میں افغان ہوتک قبائل نے اصفہان پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ یہ صفوی سلطنت کے لیے ایک کاری ضرب تھی۔ آخر کار 1736 میں نادر شاہ کے عروج نے صفوی سلطنت کا باضابطہ خاتمہ کر دیا، لیکن کیا یہ واقعی خاتمہ تھا یا ایک نئی ایران کا آغاز؟ صفوی سلطنت ختم ہوئی لیکن اس کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ اس نے ایران کو ایک شیعہ شناخت دی جو جدید ایرانی ریاست کی بنیاد ہے۔ صوفیوں کی ثقافتی ترقی، ان کے فنون، معماری اور ادب نے اسلامی دنیا پر گہرے اثرات چھوڑے۔ مغل ہندوستان کی شاندار عمارتیں اور عثمانی فنون میں صفوی اثرات واضح نظر آتی ہے۔ صوفیوں نے ایک ایسی فکری بنیاد رکھی جو آج بھی ایران کی سیاسی اور مذہبی شناخت کو تشکیل دیتی ہے۔ یہ سلطنت صرف ایک تاریخی دور نہیں تھا بلکہ ایک ایسی کہانی تھی جس نے ایران کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔